السلام علیکم ناظرین، زنجیر ٹی وی کے پروگرام وقت کی بات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کل ہمارے ہاں اسرائیل سے متعلق ایک سوال پر زبردست بحث جاری ہے کہ ہمیں اس ملک کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے، اور اگر بہتر کرنے چاہیے تو کیوں، اور اگر نہیں بہتر کرنے چاہیے تو کس جواز کے تحت ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسرائیل کے متعلق یہ سوال پاکستان میں میڈیا کی ایک ایسی شخصیت کے موقف کے اظہار کے بعد زیر بحث آیا جنہیں ویسے تو بعض لوگ خاص حلقوں کا خاص وکیل تصور کرتے ہیں، مگر وہ ان دنوں حیرت انگیز طور پر اسرائیل کی وکالت پر مامور نظر آ رہے ہیں۔ مذکورہ صاحب کا پس منظر کچھ ایسا ہے کہ عام لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ اب کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ پہلے کیا کہتے رہے ہیں۔ ان صاحب کو بھارت سے خاص رغبت ہے۔ اگر ان کے گزشتہ بیانات، تبصروں اور ظاہر کیے گئے خیالات کے مجموعے کو دیکھا جائے تو اس کا 80% حصہ بھارت مخالف نظر آئے گا۔ اس حوالے سے محتاط ترین لفظوں میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ اپنے خاص رجحان کے تحت وہ نہ صرف بھارت کو آڑے ہاتھوں لینے کے عادی ہیں، بلکہ جو ملک بھی بھارت کے ساتھ کسی قسم کا تعاون یا سمجھوتا کرے وہ اسے بھی بھارت کی طرح پاکستان کے بدخواہوں میں شمار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھارت کی اسرائیل کے ساتھ دوستی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس حوالے سے ایک چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ بھارت اس اسرائیلی اسلحے کا سب سے بڑا خریدار ہے جس کا کسی بھی دوسرے ملک کی نسبت پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کا سب سے زیادہ امکان ہے۔ جن صاحب کی اسرائیلی وکالت کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، ان کے میڈیا ریکارڈ میں ایسے کئی تبصرے بھی تلاش کیے جا سکتے ہیں جن میں بھارت اسرائیل تعلقات کو انہوں نے پاکستان کے خلاف گٹھ جوڑ قرار دیا تھا۔ اب اگر وہ اسرائیل کی وکالت پر مامور ہو ہی گئے ہیں تو انہیں لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دینا چاہیے کہ خاص طور پر بھارت اور پاکستان کے خلاف مبینہ اسرائیل گٹھ جوڑ کو اب ہمیں کس نظریے سے دیکھنا چاہیے۔ جن صاحب کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، ان کے دل میں اسرائیل کے لیے نرم گوشہ کوئی 1-2 ماہ پہلے ہی پیدا ہوا ہے۔ 2 ماہ پہلے تک وہ کس قسم کی باتیں کرتے تھے، اس کا حوالہ پہلے دیا جا چکا ہے۔ اب ان صاحب کے متعلق مزید کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ ہاں، مگر جنہوں نے انہیں اسرائیل کی وکالت کے لیے منتخب کیا ہے، ان کے متعلق یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ان کا انتخاب انتہائی غیر مناسب ہے۔ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان نئے سرے سے تعلقات استوار کیے جانے کے معاملے کے لیے کوئی نرم گوشہ چاہے پیدا نہیں ہوا، مگر اس موضوع پر انہوں نے بحث کا آغاز ضرور کر دیا ہے۔ جو لوگ بھی پاک اسرائیل تعلقات کے حوالے سے بحث کر رہے ہیں، انہیں یہ کام کسی یو ٹرن لینے والے کے گزشتہ خیالات کو مد نظر رکھ کر نہیں، بلکہ یہ دیکھتے ہوئے کرنا چاہیے کہ وہ ممالک جو عرب لیگ یا OIC کا حصہ نہیں ہیں، ان کے اسرائیل سے کس قسم کے تعلقات قائم ہیں اور ان کی نوعیت کیسی ہے۔ دنیا کے جن اسلامی یا غیر اسلامی ملکوں کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم نہیں، ان کے نام ہیں پاکستان، الجیریا، کوموروس، جبوتی، عراق، کویت، لبنان، لیبیا، موراکو، عمان، سعودی عرب، قطر، صومالیہ، مالدیپ، شام، تیونس، یمن، افغانستان، بنگلہ دیش، برونائی، ایران، انڈونیشیا، ملائیشیا، مالے، نائجر، بھوٹان، کیوبا، شمالی کوریا اور وینزویلا۔ جہاں تک عرب لیگ میں شامل ملکوں کا تعلق ہے تو ان میں سے اردن اور مصر تو پہلے سے ہی اسرائیل سے سفارتی تعلقات موجود ہیں، اور اب اس گروپ میں متحدہ عرب امارات اور بحرین کا اضافہ بھی ہو چکا ہے، جبکہ سعودی عرب اور عمان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ اس گروپ میں شمولیت کے قریب تر پہنچ چکے ہیں۔ اگر ہم ایران کی بات کروں تو ایران کے پہلے 1948 سے 1951 اور پھر 1957 سے 1979 تک اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم رہے۔
مگر اس کے بعد آیت اللہ خمینی کے لائے گئے انقلاب کے بعد ایران کو اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن تصور کیا جاتا ہے۔ کویت، عراق، لبنان، عمان اور قطر نے مختلف وقتوں میں اسرائیل کے ساتھ تجارتی تعلقات تو قائم کیے، مگر ان کے سفارتی تعلقات کبھی بھی استوار نہ ہو سکے۔ مالدیپ اسلامی ملک ہے۔ مالدیپ نے 1965 سے 1974 تک اسرائیل کو تسلیم کیا اور اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے رکھے۔ پھر 1996 سے 2009 تک تجارتی تعلقات کا معاہدہ کیا، مگر اس کے بعد پھر ہر قسم کے تعلقات ختم کر دیے۔ ترکی نے 1948 میں اسرائیل کو تسلیم کیا۔ اس کے بعد سے اب تک دونوں ملکوں کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ تو ضرور آتا رہا، مگر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ترکی نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہی ختم کر ڈالے ہوں۔ ترکی کے طیب اردوان نے 2005 میں اسرائیل کا سرکاری دورہ کیا۔ اس دورے کے بعد فلسطین اسرائیل تنازع کے حل کے لیے کردار ادا کرنے کا بھی انہوں نے عزم کیا۔ اس کے بعد 2008 سے آج تک ترکی اور اسرائیل کے تعلقات کشیدہ چلے آ رہے ہیں۔ 2016 میں ترکی اور اسرائیل کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کا معاہدہ تو ہوا، مگر دسمبر 2019 میں جب امریکہ نے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کیا تو یہ تعلقات بہتر ہونے کی بجائے مزید خراب ہو گئے۔ دنیا کے کچھ غیر اسلامی ملک بھی ہیں جن کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم نہیں ہیں۔ ان کی ایک مثال کیوبا بھی ہے۔ کیوبا نے 1950 میں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے، جو 1973 میں ایسے ختم ہوئے کہ اس کے بعد دوبارہ بحال نہ ہو سکے۔ وینزویلا کے 1950 سے 2009 تک اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم رہے۔ ہوگو شاویز نے ان تعلقات کو ختم کر دیا۔ شمالی کوریا نے کبھی بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ اسرائیل کو تسلیم نہ کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شمالی کوریا کا مخالف جنوبی کوریا پہلے سے اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے۔ بھوٹان نے بھی ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، مگر اس کی وجہ کسی قسم کی کوئی خاص خارجہ پالیسی نہیں، بلکہ یہ ہے کہ بھوٹان کے سفارتی تعلقات دنیا کے صرف 52 ملکوں تک محدود ہیں۔ ویسے تو بنگلہ دیش 1971 میں پاکستان سے علیحدہ ہو گیا تھا، مگر اسرائیل کے لیے اس نے پاکستانی پالیسی کو ہی جاری رکھا۔ حالانکہ اسرائیل وہ ملک ہے جس نے سب سے پہلے بنگلہ دیش کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا، مگر بنگلہ دیش کی قیادت نے اس اعلان کا خیر مقدم نہیں کیا۔ بنگلہ دیش کے پاسپورٹ پر بھی پاکستانیوں کے پاسپورٹ کی طرح یہ عبارت درج ہے کہ ان کا پاسپورٹ اسرائیل کے لیے قابل استعمال نہیں ہے۔ یہ تو خیر کچھ عرب اور غیر عرب اسلامی اور غیر اسلامی ملکوں کی مثالیں تھیں۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ ماضی کی سپر پاور سوویت یونین اور اسرائیل کے تعلقات کی نوعیت کیا رہی، مگر اس سے پہلے کچھ ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کیسے رہے۔ جہاں تک بھارت اسرائیل تعلقات کا تعلق ہے، بھارت نے اسرائیل کو تسلیم تو 1950 میں کر لیا تھا، مگر دونوں ملکوں کے مکمل سفارتی تعلقات 1952 میں قائم ہوئے۔ بھارت اسرائیل تعلقات میں 42 سال کا عرصہ اس لیے لگا کیونکہ سرد جنگ کے زمانے میں بھارت کے مفادات سوویت یونین کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اس لیے بھارت سوویت یونین کی پالیسیوں کے مطابق اسرائیل کے مقابلے میں فلسطین کی حمایت کرتا رہا۔ جب سوویت یونین 1992 میں ختم ہو گیا تو امریکہ دنیا کی واحد سپر پاور بن گیا۔ اس کے بعد بھارت نے تبدیل شدہ حالات کے مطابق اپنے مفادات طے کیے اور نئے سرے سے اپنی خارجہ پالیسی مرتب کی۔ اس تبدیل شدہ خارجہ پالیسی کے مطابق بھارت اور اسرائیل کے مکمل سفارتی تعلقات کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد بتدریج بھارت اور اسرائیل تعلقات میں گرم جوشی پیدا ہونا شروع ہوئی۔ نریندر مودی کے دور میں ان دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہت بہتری آئی۔ نریندر مودی 2017 میں اسرائیل کا دورہ کرنے والے پہلے بھارتی وزیر اعظم بنے، مگر اس کے بعد بھی یہ بھی ہوا کہ
اسی مودی صاحب نے 2018 میں فلسطینی وزیر اعظم محمود عباس سے بھی ویسٹ بینک میں ملاقات کی اور وہاں ایک ہسپتال اور کچھ سکولوں کی تعمیر کے لیے امدادی رقم کی فراہمی کا اعلان کیا۔ بھارت اور بلکہ اس موقع پر یہ بھی کہا کہ بھارت ماضی کی طرح اب بھی فلسطینیوں کے حقوق کا خیال رکھے گا۔ مودی کی موجودگی میں محمود عباس نے اسرائیل کے خلاف اپنا روایتی موقف دہرایا، مگر اسرائیل کی طرف سے بھارتی وزیر اعظم کے دورہ فلسطین کے متعلق کوئی منفی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھارت کے اسرائیل کے ساتھ مکمل سفارتی تعلقات قائم ہونے کے بعد بھی اسے فلسطینیوں یا اسرائیل کے سامنے معذرت خواہ نہیں ہونا پڑا۔ اب آتے ہیں اسرائیل اور سابق سوویت یونین کے تعلقات کی طرف۔ اسرائیل کے قیام سے پہلے سوویت یونین کا زائنزم کے متعلق ایک خاص قسم کا منفی موقف تھا، جس کا ابلاغ سوویت میڈیا سے اکثر ہوتا رہتا تھا۔ اسرائیل بننے کے بعد یہ موقف اعلانیہ تبدیل تو نہیں ہوا، مگر سوویت میڈیا پر اچانک اس کا ابلاغ روک دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سوویت یونین نے نہ صرف اسرائیل کے قیام کے 3 دن بعد اسے تسلیم کر لیا تھا، بلکہ اسٹالن نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا تھا کہ وہ آنے والے دنوں میں اسرائیل کو ایک سوشلسٹ ملک بنتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ سوویت یونین اور اسٹالن کا نئی ریاست اسرائیل کے ساتھ تعاون کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 1948 کی عرب اسرائیل جنگ میں سوویت بلاک میں شامل ملک چیکوسلواکیہ کے اسرائیل کو دیے گئے اسلحے نے اس کی فتح میں اہم ترین کردار ادا کیا۔ اس جنگ کے بعد آنے والے دنوں میں سوویت بلاک کی اسرائیل کے لیے گرم جوشی قائم نہ رہ سکی۔ اس گرم جوشی میں خاتمہ کی وجہ یہ تھی کہ سرد جنگ کی گرمی میں اضافہ کے بعد اسرائیل امریکہ کے قریب تر ہو گیا اور عرب دنیا میں ابھرنے والی نیشنلسٹ لیڈرشپ کے سوویت یونین کے ساتھ گہرے تعلقات استوار ہو گئے، کیونکہ ان لیڈروں نے اپنے ملکوں کو سوویت بلاک میں بننے والے اسلحہ کی بہترین منڈی بنا دیا تھا۔ وہ چیکوسلواکیہ جس نے 1948 کی جنگ میں اسرائیل کو اسلحہ فراہم کیا تھا، اس نے 1955 میں مصر کو کئی ملین ڈالر کا اسلحہ فروخت کرنے کا معاہدہ کیا۔ اسی طرح وہ سوویت یونین جس نے زائنزم کے خلاف اپنا پروپیگنڈا اچانک بند کر دیا تھا، اسے پھر یاد آ گیا کہ اسرائیل جس طرح سے زائنزم کی پرورش کر رہا ہے، اس سے دنیا میں بنیاد پرستی، نسل پرستی اور شدت پسندی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ گورباچوف کے اقتدار سنبھالنے کے بعد گلاسنوسٹ اور پرسٹریکا جیسی پالیسیوں کے بعد سوویت یونین اور اسرائیل کے تعلقات میں دوبارہ بہتری آنا شروع ہوئی۔ سوویت یونین ٹوٹنے کے بعد بورس یلسٹن نے اسرائیل کے متعلق گورباچوف کی پالیسی کو آگے بڑھایا۔ اسرائیل چونکہ امریکہ کے بہت قریب ہے، اس لیے روس امریکہ تعلقات کا اثر اب بھی روس اسرائیل تعلقات پر پڑتا ہے۔ جو باتیں آپ ابھی تک بیان کی جا چکی ہیں، ان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تبدیل شدہ معاشی مفادات، تبدیل شدہ ترجیحات اور تبدیل شدہ حالات دو ملکوں کے تعلقات کی نوعیت کو کس طرح تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس پس منظر کو مد نظر رکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کی نوعیت موجودہ دور میں کیوں تبدیل ہو رہی ہے۔ سعودی عرب اپنے صوبہ تبوک کے ساحلی شہر نیوم، جس کی سرحدیں اردن، اسرائیل اور مصر کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، وہاں پہ $500 ملین کے خرچ سے ایک نیا اکنامک زون بنا رہا ہے۔ یہ اکنامک زون اسرائیل کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات بہتر ہوئے بغیر کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ماضی کا سوویت یونین اور حال کا سعودی عرب اپنے مفادات کے تحت اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی نوعیت پر نظر ثانی کر سکتا ہے، تو پھر پاکستان ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ اس تجزیے کے اختتام پر آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ گو پاکستان کا اسرائیل کے لیے موقف عرب دنیا کی اس سے متعلق پالیسیوں کے تابع رہا، مگر اس کے باوجود بین الاقوامی سطح پر پاک اسرائیل تعاون کی کئی مثالیں موجود ہیں۔
حالانکہ پاکستان کی اسرائیل کے متعلق پالیسی میں مذہب کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے، مگر پاکستان کے اسرائیل سے تعاون کی سب سے بڑی مثال یہاں مذہب کے نام پر کئی تبدیلیاں برپا کرنے والے ضیاء الحق کے دور حکومت میں ملتی ہیں۔ ضیاء دور میں جو نام نہاد افغان جہاد ہوا اور جسے پاکستان کی امریکی مفاد میں لڑی جانے والی جنگ بھی کہا جاتا ہے، اس کے دوران واشنگٹن میں سوویت یونین کے خلاف بنائے گئے ایک سیل میں امریکہ کی CIA، برطانیہ کی MI6، پاکستان کی ISI اور اسرائیل کی موساد ایک ساتھ شامل تھے۔ ضیاء دور میں افغان جنگ میں مجاہدین کو استعمال کے لیے اسرائیل کا فراہم کردہ وہ اسلحہ بھی دیا گیا جو سوویت ساختہ تھا اور اسرائیل نے فلسطینی چھاپہ ماروں سے چھینا۔ پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے متعلق بین الاقوامی میڈیا میں وکی لیکس کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بھی کہا گیا تھا کہ 2008 میں ISI نے انقرہ میں موجود اپنے سفارت خانے کے ذریعے وہاں موجود اسرائیلی سفارت خانے کو یہ اطلاع دی تھی کہ ان کی معلومات کے مطابق ممبئی میں موجود یہودی عبادت گاہ کو دہشت گردی کی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ واضح رہے کہ ممبئی حملہ کے دوران یہودی عبادت گاہ بھی دہشت گردی کا شکار ہوئی تھی۔ اسی طرح سے کچھ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ جب پاکستان اور اسرائیل نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی ایک ساتھ حمایت کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا۔ ان مثالوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں ملکوں کے کشیدہ تعلقات ہونے کے باوجود کئی ایک موقع پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ خفیہ تعاون کرتے رہے۔ اس طرح کے تعاون کو اس لیے خفیہ رکھا گیا کیونکہ ایک طرف تو عرب دنیا کی ناراضی اور دوسری طرف مذہبی عناصرت کی مخالفت کا خطرہ موجود تھا۔ آج کی صورتحال یہ ہے کہ سعودی عرب سمیت عرب دنیا کے کئی اہم ممالک اسرائیل کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا چکے ہیں۔ اگر مذہب اسلام کے دو متبرک ترین مقامات کا وارث سعودی عرب اسرائیل کی طرف رجوع کر سکتا ہے تو پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ مذہب اسرائیل سے تعلق استوار کرنے کی راہ میں حائل ہو سکتا ہے۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھ کر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اب ہمیں اسرائیل کے متعلق اپنی پالیسی کیوں تبدیل نہیں کرنی چاہیے۔ اسرائیل کے متعلق جو پالیسی ہم نے عرب ملکوں کے مفادات کو مد نظر رکھ کر اختیار کی تھی، اس پر اگر عرب ملکوں نے نظر ثانی کر لی ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کس جواز کے تحت اسرائیل کی مخالفت کرنے رہنا چاہیے۔ شکریہ۔